لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أبطهي التهامي السراج مضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. سلام على آل ياسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانیک هو الابتر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمی سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور کل سے مسلسل آپ حضرات شہزادی کونین کے حوالے سے معروضات سماعت فرما رہے ہیں. زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے. کچھ معروضات ہیں بی بی کونین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو بیان کر کے ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کلام پاک میں 114 سورے نازل فرمائے اور ان 114 سوروں میں سب سے بڑے سورے کا نام ہے سورہ بقرہ. روشن بھائی خاص توجہ. سب سے بڑے سورے کا نام ہے سورہ بقرہ اور اسی قرآن میں سب سے چھوٹے سورے کا نام ہے سورہ کوثر. سورہ بقرہ سب سے بڑا سورہ، سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ. اجے چونکہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پروردگار عالم 2.5 پاروں میں سورہ بقرہ نازل کر کے کوئی بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہے، کوئی بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہے، اور سورہ کوثر 3 آیتوں پہ بیان کر کے شاید کوئی غیر مہم بات کرنا چاہ رہا ہے. توجہ، شاید اس چھوٹے سے سورے میں کوئی غیر مہم بات کرنا چاہ رہا ہو. چونکہ ہم انسان ہیں، کم علم ہیں، اپنی کم علمی پہ مجھے اعتراف ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ چھوٹا سورہ اس میں کوئی زیادہ مہم بات نہ ہو اور یہ بڑا سورہ ہے اس میں کوئی بہت اہم بات ہو. لیکن جب میں نے
اساتید کے سامنے زانوئے ادب کو تہ کیا، تفاسیر کو کھولا، قرآن کے تراجم کو کھولا، ہم نے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے، یا جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، یا قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یا گائے کا تذکرہ ہے، یا قوم بنی اسرائیل کے کھانے پینے کا تذکرہ ہے، یا ان یہودیوں کے کردار کا تذکرہ ہے۔ یعنی پروردگار عالم اس بڑے سے سورے میں کوئی بہت اہم بات نہیں کر رہا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی بہت بڑی بات کر کے غیر اہم بات کی جاتی ہے، اور کبھی کبھی بہت کم باتیں کر کے بہت بڑی بات کی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تو میں نے جب ان دونوں سوروں کا مطالعہ کیا، سورہ بقرہ اور سورہ کوثر کو، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس میں پروردگار عالم نے نبی کا تذکرہ کیا، گائے کا تذکرہ کیا، قتل کرنے والوں کا تذکرہ کیا، گوکشی کرنے والوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، یہودیوں کی مکاری کا تذکرہ کیا۔ توجہ، یہودیوں کی مکاری کا تذکرہ کیا، یہودیوں کی چوں اور چرا کا تذکرہ کیا، یہودیوں کے کھانے اور پینے کا تذکرہ کیا۔ کوئی بہت اہم بات نہ ملی، لیکن جیسے ہی میں نے سورہ کوثر کی تفسیر کو کھولا، میں نے اس میں کیا دیکھا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا۔ توجہ، میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا، اور اے میرے حبیب جب میں نے تجھے کوثر عطا کر دیا تو اب تم پہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، نمازیں پڑھ، نمازیں پڑھ، قربانی دے، نمازیں پڑھ، قربانی دے۔ یعنی دونوں سوروں کا موازنہ کیجئے، سورہ بقرہ کا، سورہ کوثر کا۔ اس میں پروردگار کہہ رہا ہے، میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا، نمازیں پڑھ، کوثر عطا کیا، نمازیں پڑھ۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگواروں، یہ وہ خدا ہے جو کبھی کبھی اپنے حبیب سے کہتا ہے، اے میرے حبیب میں نے تجھے نماز کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے حبیب نمازیں کم پڑھ، تیرے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، میرے حبیب نمازیں کم پڑھ، نمازیں کم پڑھ، نمازیں کم پڑھ۔ لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ میرے حبیب نماز پڑھ، میرے حبیب نماز پڑھ، میرے حبیب نماز پڑھ۔ وہ خدا جو ہمیشہ کہتا رہا کم کر، کم کر، کم کر، میں نے 2 مقام پہ اس خدا کو دیکھا کہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، حبیب بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے۔ جب فاطمہ کو بھیجا تو کہا نمازیں پڑھ، حسین جب پشت پہ آ گئے تو کہا سجدوں کو بڑھا۔ یا علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ یہ وہ خدا ہے، کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک بات یہاں اور کہتا چلوں، قرآن پاک کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حمد۔ بہت توجہ، سب سے پہلا سورہ ہے سورہ حمد، اور سورہ حمد کو سورہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ سورہ ہے جس سورے میں پروردگار عالم نے صرف دعا کا طریقہ بتایا ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ صرف اور صرف پروردگار نے اس میں دعا کروائی ہے اپنے بندوں سے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک پروردگار عالم نے اپنی تعریف کروائی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ دعا شروع ہو رہی ہے یہاں سے نا،
پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. جو قائم ہے وہ اپنے قائم رہنے کی دعا مانگ رہے ہیں. جو ابھی تک قائم نہیں ہوئے ہیں وہ ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد ہے دعا. تو کیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں کے بعد دعا شروع ہوتی ہے. پروردگار عالم نے اس سورے میں، سورہ حمد میں ایک بات اور سمجھائی ہے اپنے بندوں کو. وہ کیا ہے؟ ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب کبھی میری بارگاہ میں آنا تو سب سے پہلے میری تعریف کرنا. اوئے ہائے توجہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، جو مالک یوم دین ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی چاہتے ہیں. یعنی پہلے اپنی تعریف کروا رہا ہے. جب کبھی خالق کائنات کی بارگاہ میں آئیے گا، دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کریں. اور وہ ایسا خدا ہے کہ ہم کو دیتا سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی تعریف کے لیے ہم کو سب کچھ دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. وہ صرف اپنی تعریف چاہتا ہے پروردگار. اس کے بعد ہمیں عطا کرتا ہے. تو یہ سورہ ہے سورہ دعا، سورہ حمد. جب انسان بہت توجہ کہیں لے کے جانا چاہ رہا، جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو جس سے مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے. توجہ، عطا کرتا ہے یعنی دیتا ہے، عطا کرتا ہے. ہم نے دعا مانگی پروردگار سے، اس نے عطا کیا. یہ ہے سورہ حمد دعا، اور 30ویں پارے میں سورہ کوثر ہے سورہ عطا. نہیں پہنچا مجمع، نہیں پہنچا. توجہ، سورہ حمد ہے سورہ دعا، سورہ کوثر ہے سورہ عطا. اب چلیے تاریخ میں دیکھیں کہ سب سے پہلے دعا کس نے کی تھی. میں نے دیکھا جو کبھی دولہا نہ بنا اور نہ بعد میں کبھی بنا، وہ دولہا بن کے خدیجہ کے دروازے پہ گیا. ایک مرتبہ نکاح کی بات آئی، کہا میرا چچا ابو طالب پڑھے گا. ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین. آج ابو طالب نے عقد محمد کے وقت دعا کی، بعد میں پروردگار عالم نے فاطمہ عطا کی. بعد میں پروردگار عالم نے فاطمہ عطا کی. تو اے میرے عزیزو، تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ فاطمہ ابو طالب کی دعا کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شہزادی کی عظمت کے لیے یہ سورہ کافی ہے. سورہ یہ پورا کافی ہے، 3 آیتوں کا سورہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سورہ نازل کب ہوا اور کیوں نازل ہوا؟ پیغمبر کے 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہے. کہاں پہ؟ مکے میں. ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہے مدینہ طیبہ میں. 2 بیٹے جو مکے میں انتقال کیے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے تھے، طیب، قاسم. جو مدینے میں وفات پائے وہ تھے جناب ابراہیم. پیغمبر کے دوسرے بیٹے کا ہوا انتقال، ہوئی وفات. پیغمبر ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے گھر کی طرف آ رہے ہیں.
خانہ کعبہ کے قریب میں مکے کا اوباش قسم کا فرد اپنے گروہ کو لیے ہوئے کھڑا ہے. وہ کون ہے اوباش قسم کا؟ وہ عاص ابن وائل ہے. یہ عاص ابن وائل کون ہے؟ بچے ہمارے ان ناموں کو ضرور یاد رکھا کریں، کچھ ناموں کو ضرور یاد رکھا کریں. یہ عاص ابن وائل کون ہے؟ یہ عاص ابن وائل عمرو کا باپ ہے. عمرو کون ہے؟ امیر شام کے مشیر خاص کا نام ہے عمرو، جسے ہم کہتے ہیں عمرو عاص، جسے ہم کہتے ہیں عمرو عاص. عمرو عاص کا باپ عاص ابن وائل، عمرو کا باپ عاص کا باپ وائل، یعنی عمرو عاص کا بیٹا ہے عاص ابن وائل. یا کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بات کہہ رہا ہے. اس نے آج یہ بات کہی، اور کیوں کہی؟ چونکہ پیغمبر ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہے ہیں. دو باتیں تھیں اس کے اس بات کو کہنے میں. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر کی نسل آج منقطع ہو گئی، یعنی آج پیغمبر کے جو دو بیٹے تھے دونوں اس دنیا سے جا چکے. دوسری چیز یہ کہ اس زمانے میں اسلام پنپ رہا تھا، بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا. تو اس نے کہا کیا؟ مشرکین مکہ کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو، محمد کے نئے دین کے آنے سے پریشان نہ ہونا، محمد کے نئے مشن سے پریشان نہ ہونا. یہ پھیلتا ہے تو پھیلنے دو، یہ اگر پنپتا ہے تو پنپنے دو، یا لوگوں تک پہنچتا ہے تو پہنچنے دو. پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک محمد زندہ ہے تب تک محمد کا دین ہے، اور جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. کوئی چلانے والا نہیں ملے گا، کوئی بڑھانے والا نہیں ملے گا. لہذا پریشان نہ ہو، پھیلتا ہے تو پھیلنے دو. اس کے پھیلنے سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جب تک محمد ہے تب تک دین، محمد کا دین ختم. اور محمد لا ولد ہے، محمد کا کوئی اولاد نہیں ہے. اس لیے جب اولاد نہیں ہے تو محمد کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ محمد گئے، دین گیا. محمد گئے، توجہ، محمد گئے، دین گیا. محمد گئے، اولاد نہیں ہے، دین ختم ہو جائے گا، مشن ختم ہو جائے گا. وہ مشرک ضرور تھا، لیکن اس کو اتنا معلوم تھا کہ اس دین کو پرچار کرنے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اصحاب کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مشرک ضرور تھا لیکن وہ عقل مند تھا، وہ جانتا تھا. جب پیغمبر اکرم نے یہ باتیں سنی اس ملعون کی، تو کبھی بھی پیشانی پیغمبر پہ شکن کبھی نہیں آئی تھی. اس سے پہلے کبھی بھی میرا حبیب گھبرایا نہیں تھا، پریشان نہیں ہوا تھا. کبھی بھی میرا حبیب پریشان نہیں ہوا. لیکن جب عاص ابن وائل کی ان باتوں کو سنا تو میرا حبیب رنجیدہ ہو گیا. نبی پاک ایک مرتبہ رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. ایک مرتبہ پیشانی رسالت پہ شکن آئی. جیسے ہی پیشانی رسالت پہ شکن آئی، ایک مرتبہ پروردگار عالم کو یہ ناگوار گزرا کہ میرا حبیب ہے، اس کی پیشانی پہ شکن آ گئی، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. لہٰذا اس نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل کو بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی، اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، مشرکین کی باتوں سے آپ گھبرائے نہیں. اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر،
میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ پیغمبر ناراض کیوں ہوئے، رنجیدہ کیوں ہوئے؟ پیغمبر ناراض اور رنجیدہ اس بات پہ ہوئے کہ اس ملعون نے کہا تھا کہ یہ لاولد ہے۔ پیغمبر کو چاہیے اولاد، خدا کہہ رہا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ توجہ توجہ، خدا کہہ رہا میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو یہ کوثر کیا ہے؟ ہم چلے اپنے بڑے بھائیوں کے پاس، اپنے بڑے بھائیوں کے پاس، اس لیے کہ ہمارا مذہب اور ہماری شریعت، ہمارے اہل بیت یہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جانا۔ جب کبھی مشکل آئے تو اپنے بھائی سے مدد مانگنا، جب کبھی مشکل آئے تو اپنے بھائی سے مدد مانگنا۔ نہیں سمجھے آپ تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر جب کبھی مشکل آئے تو اپنے بھائی کے پاس جانا، مشکلات میں اپنے بھائی کے پاس جانا۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں گھرتے ہیں تو اپنے بھائی کو ضرور چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو ضرور چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ ہم چلے اپنے بھائیوں کے پاس، ہم نے اپنے بھائی کی بات کی ہے، ہم چلے بھائیوں کے پاس۔ ہم نے کہا بھیا بتائیے جو پروردگار عالم نے اس میں کہا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کوثر سے کیا مطلب ہے؟ کوثر سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ بات اور پیچیدہ ہو گئی۔ پیچیدہ کیوں ہو گئی؟ اس لیے پیچیدہ ہو گئی کہ نبی کو چاہیے کیا؟ اولاد۔ ہمیں نکل رہا ہے پسینہ، مجھے چاہیے تھا آپ سے رومال۔ آپ نے کہا مولانا مائک رکھا ہے، آپ نے کہا مولانا مائک، ہمیں چاہیے رومال، آپ نے کہا مائک۔ انہوں نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ انہوں نے کہا حوض کوثر ہے۔ ہم نے 4 قدم آگے بڑھ کے اپنے علماء سے پوچھا کہ آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا حوض کوثر ہے، آپ بتائیے کوثر سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے، کیا معنی ہے؟ ہمارے علماء نے کہا اے بھیا کوثر کون ہے؟ ہم سے سنو، ہم بتائیں گے، اس لیے کہ ہم در اہل بیت کے بھکاری ہیں، ہم کو در اہل بیت سے سب کچھ ملتا ہے۔ سنو کوثر کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا راضیہ، مرضیہ، حورہ، انسیہ، بدول، زہرا، فاطمہ، یہ ہے کوثر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کوثر، یعنی فاطمہ کوثر ہیں، فاطمہ کوثر ہیں۔ کوثر عربی لفظ ہے، کوثر عربی لفظ ہے۔ گرامر کے اعتبار سے کوثر کیا ہے یہ سن لیجئے، یہ ذہن میں رہے، کوثر یعنی فاطمہ شہزادی دو عالم۔ عربی گرامر میں یہ لفظ کوثر یہ ہے مصدر۔ ادبیات سے تعلق رکھنے والے اس لفظ سے، اس بات سے محظوظ ہوں گے۔ کوثر عربی گرامر کے اعتبار سے ہے مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر اسے کہتے ہیں جس سے سب نکلے، وہ کسی سے نہ نکلے، جس سے نکلے وہ کسی سے نہ نکلے۔ عربی گرامر میں اسے مصدر کہتے ہیں، اسے مصدر کہتے ہیں۔ جب لفظ کوثر مصدر ہے اور مصدر سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کوثر سے کیا نکلا۔ اور کوثر ہے فاطمہ، کوثر ہے بی بی دو عالم، کوثر ہے شہزادی کونین، یہ ذہن میں رہے۔ کوثر مصدر ہے، اس سے کیا نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کوثر سے کیا نکلا، تو میں نے دیکھا کہ کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا۔ کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا، کوثر مصدر ہے خیر کثیر کا، اور کوثر ہے فاطمہ۔
کوثر ہے فاطمہ، خیر کثیر۔ اب چلیے ہم اسلام میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، اس کائنات میں خیر ہے کیا کیا؟ اس لیے کہ خیر مصدر ہے، خیر کا مصدر کوثر ہے، کوثر ہے فاطمہ۔ تو اب دیکھیں خیر اس کائنات میں کیا کیا ہے۔ میں نے پہلے قرآن کھولا، قرآن نے کہا، قرآن نے آواز دی، بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم، یعنی آخری حجت تمہارے لیے خیر ہے، آخری حجت تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، ولایت خدا تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر قرآن نے آواز دی، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یا جو کائنات میں رزق ہے یا تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ پتہ چلا جو چیزیں ضروریات زندگی انسان ہے وہ خیر ہے، وہ خیر ہے، ولایت خیر ہے، اور یہ ضروریات زندگی ہے، ولایت خیر ہے۔ خیر نکلا ہے کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ، ولایت خیر ہے، خیر نکلا کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ آئیے دیکھیں یہ خیر کہاں کہاں ہے۔ میں نے اس خیر کو دو مقام پہ دیکھا، یا نماز میت پہ دیکھا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، یا غدیر کے میدان میں، یا غدیر کے میدان میں خیر نکلا کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ میں نے ایک مرتبہ غدیر میں دیکھا، پیغمبر نے کہا، اے سلمان حاجیوں کو واپس بلاؤ، حاجیوں کو واپس بلاؤ۔ جناب سلمان آگے بڑھے، آواز دی، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، پلٹو خیر عمل کی طرف۔ حاجی پلٹے، میں نے کیا دیکھا، پیغمبر کجاؤں کے منبر میں گئے، علی کا ہاتھ پکڑا، آواز دی، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی پیغمبر نے اعلان ولایت کیا۔ ہر خیر نکلا ہے کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہ ہو تو علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر خیر نکلا ہے کوثر سے، کوثر ہے فاطمہ۔ اور جو ضروریات زندگی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ توجہ دیجیے، جو ضروریات زندگی ہے وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو تمہیں رزق ملتا ہے خیر ہے۔ پتہ چلا دولت رزق ہے، شہرت رزق ہے، کھانا رزق ہے، عزت رزق ہے، روٹی رزق ہے، پانی رزق ہے، سورج چاند رزق ہے، اس کی شعاعیں رزق ہے، ہوا رزق ہے۔ یعنی پتہ چلا تم کو دولت چاہیے، چلو در فاطمہ پر، دولت چاہیے چلو در فاطمہ پر، شہرت چاہیے چلو در فاطمہ پر، عزت چاہیے چلو در فاطمہ پر، کھانا چاہیے چلو در فاطمہ پر، پانی چاہیے چلو در فاطمہ پر، روٹی چاہیے در فاطمہ پر۔ اسی لیے میں نے اکثر دیکھا ہے فرشتے جب روٹی مانگنے آتے ہیں تو در رسول پہ نہیں جاتے، در بطول پہ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ بی بی ہیں شہزادی دو عالم، ان کا صدقہ ہے یہ کائنات۔ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، لولا علی لما کفوا لفاطمہ، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کف کسے کہتے ہیں؟ کف کہتے ہیں ہمسر کو، ہمسر ہو گئی فارسی اور آسان کر دیں، کف کہتے ہیں برابر کو،
برابری کو کفر کہتے ہیں، ہمسر کہتے ہیں، برابری۔ پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کائنات میں یہ دونوں زن و شوہر، یہ دونوں میاں بیوی، یہ علی و فاطمہ اس کائنات میں تنہا جوڑا ہے جو برابر ہے۔ یہ تنہا جوڑا ہے جو برابر ہے۔ باقی کائنات میں جتنے جوڑے ہیں برابر نہیں ہیں۔ میں میری بیوی مجھ سے کم تر، آپ کی بیوی آپ سے کم تر، آپ اس سے بڑھ کر، لیکن یہ دونوں برابر، ہر لحاظ سے برابر، شرف کے لحاظ سے برابر، عزت کے لحاظ سے برابر، عظمت کے لحاظ سے برابر، فضیلت کے لحاظ سے برابر، ہر اعتبار سے برابر، ہر اعتبار سے برابر۔ ایک رسول کے گھر آئی، ایک خدا کے گھر آیا۔ ایک رسول کے گھر آئی، ایک خدا کے گھر آیا، دونوں برابر، دونوں برابر۔ اللہ نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو کائنات کے خلق ہونے سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف ذات پروردگار اور فرشتے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی خلق کیا تو فرشتے ایک مرتبہ، چونکہ نہ سورج نہ چاند نہ گھڑی نہ گھڑیال کچھ بھی نہیں، چاروں طرف وحشت ہو کا عالم، تو فرشتوں کی وحشت کو دور کرنے کے لیے خالق کائنات نے ایک نور کا جلوہ بکھیرا۔ توجہ، ایک نور کا جلوہ بکھیرا۔ ابھی اس کائنات میں کوئی نور نہیں۔ توجہ، عظمت بی بی دو عالم سمجھیے، ابھی اس کائنات میں کسی کا نور نہیں، ایک نور کا پروردگار نے جلوہ بکھیرا۔ جب فرشتوں کے درمیان سے وہ نور گزرا تو فرشتے سمجھے کہ یہ نور خدا ہے، لہذا عظمت نور خدا میں ایک مرتبہ ہم سجدہ کر لیں۔ انہوں نے صرف سمجھا کہ یہ نور خدا ہے، لیکن مشورہ یہ ہوا کہ سجدہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پروردگار سے پوچھ تو لیں یہ پروردگارہ کس کا نور ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی برابر، یہ زن و شوہر برابر، کفو ہیں، ہمسر ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ فرشتوں نے ایک مرتبہ پروردگار سے پوچھا سجدہ کرنے سے پہلے، پروردگارہ یہ نور کس کا ہے؟ آواز قدرت ہے، میرے فرشتوں یہ نور کسی اور کا نہیں، میری کنیز خاص، میرے حجاب فاطمہ کا نور ہے، حجاب اللہ کا نور۔ ابھی کسی کا نور خلق نہیں ہوا ہے، ابھی کسی کا نور خلق نہیں ہوا، صرف شہزادی کونین، شہزادی کونین۔ میں اپنی اس بات کو، اس دلیل کو، اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث قدسی سن لیجئے کہ پروردگار عالم نے کیا کہا، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا اس کائنات کو خلق نہ کرتا، کائنات کو خلق نہ کرتا، علی نہ ہوتا تجھے خلق نہ کرتا، فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے جو میں نے بیان کی، نور والی، یہ خصائص فاطمیہ موجود ہے۔ کیا کہا؟ یہ نور میری کنیز خاص فاطمہ کا ہے۔ نور چلا گیا، دونوں زن و شوہر میاں بیوی برابر، یہ ذہن میں رہے، برابر۔ فرشتوں نے سجدہ کیا نہیں کیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے دل میں خیال آیا
کہ یہ نور نور خدا ہے، فرشتوں کو خیال آیا کہ یہ نور نور خدا ہے، لہٰذا اس کا سجدہ کیا جائے، لہٰذا اس کو سجدہ کیا جائے۔ دونوں زن و شوہر برابر ہیں۔ آسمان والے جسے خدا سمجھے اسے نور فاطمہ کہتے ہیں، زمین والے جسے خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی دونوں کف ہیں، برابر ہیں۔ ایک برابری ہو گئی، ایک برابری ہو گئی، ایک برابری اور سن لیجئے۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت جناب خدیجہ موجود ہیں، ابھی گھر میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ بی بی خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں۔ توجہ، بی بی خدیجہ کسی سے محو گفتگو ہیں اور گھر میں کوئی نہیں، گھر میں کوئی نہیں۔ پیغمبر آئے، آنے کے بعد کہا خدیجہ حجرے میں کوئی نہیں ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ کون ہے بھائی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہاں تو کوئی موجود نہیں۔ شہزادی خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو میرے بطن میں بچہ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، جو میرے بطن میں بچہ ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا خدیجہ یہ بچہ نہیں بچی ہے، چونکہ پیغمبر کو تو علم ہی ہے، کہا یہ بیٹی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ میاں بیوی زن و شوہر علی و فاطمہ برابر۔ شہزادی فاطمہ زہرا ماں کے شکم میں ہے تو ماں سے بات کر رہی ہیں۔ علی کی برابری کے لیے بتاؤں، پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے جناب فاطمہ بنت اسد احترام میں محمد میں کھڑی ہو گئیں، بغل میں عورتیں بیٹھی تھیں مکے کی، انہوں نے کہا فاطمہ محمد تمہارے بھتیجے ہیں، بیٹے جیسے ہیں، تم ان کا احترام کیوں کرتی ہو؟ محمد تمہارے بیٹے جیسے ہیں، بھتیجے ہیں، ان کا احترام کیوں کرتی ہو؟ ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا میں کیا کروں، میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے کہتا ہے تم محمد کا احترام کرو۔ تم ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو۔ اچھا، وہ جو عرب کی عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بطن کا بچہ کہے ان کا احترام کرو، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے کہا میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو ہو نہیں سکتا یہ وہی کرتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا اچھا تو ایسا کرتے ہیں، اب جب کبھی پیغمبر یعنی محمد آئیں تو ہم کچھ عورتیں فاطمہ بنت اسد کے پاس بیٹھ جائیں، جب یہ اٹھنا چاہے تو ان کو ہم دبا دیں۔ کس کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ کس کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ اس کی ماں کے بارے میں سوچ رہی ہیں جس کی دونوں انگلیوں پہ باب خیبر ٹکا رہا۔ دوسرا دن عرب کی 10 موٹی موٹی مضبوط عورتیں آئیں اور 5 ادھر بیٹھ گئیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے 5 ادھر بیٹھ گئیں۔ اور ماشاءاللہ آج بھی عرب جا کے دیکھیے، جب وہاں کے مرد کھانے میں جب مشہور تھے، جن کو دن بھر کام کرنا ہے اور جن کو گھر ہی میں رہنا ہے، وہ کتنا کھاتی ہوں گی؟ وہ عرب جو ایک ایک اونٹ کی ران صبح ناشتے میں کھا جاتے، اور واضح کر دوں وہ عرب
وہ عرب جو پورا پورا باغ چٹ کر گئے، ان کی عورتوں پہ کیا بھروسہ؟ تو دوسرا دن ہوا، زن و شوہر برابر، یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، 10 عرب کی عورتیں آئیں، 5 جناب فاطمہ کے رائٹ بیٹھی، 5 لیفٹ بیٹھ گئیں، 5 دائیں 5 بائیں، کہ اگر محمد آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کو دبا کے، اگر کوئی قوت ربانی ہوگی تو یہ اٹھ جائیں گی، اور اگر یہ ویسے ہی بہانہ کر رہی ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بول رہی ہیں، تو ہم دبا لیں گے، روک لیں گے۔ 10 عورتیں مل کے یہ پلاننگ کی، پلان بنایا، پیغمبر حجرے میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہیں، 10 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی پیغمبر نے، محمد نے اپنا قدم گھر کے اندر رکھا، ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی، کھڑی ہونا چاہ رہی تھی، عرب کی 10 عورتوں نے مل کے دبایا، لیکن فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوئی، 5 ادھر گری، 5 ادھر، 5 ادھر گری، 5 ادھر گری، 10 کے 10 عورتیں گری، اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ مجھے جملہ کہنے دیجئے، ارے جب عرب کی 10 عورتیں مل کے مادر علی کا مقابلہ نہ کر پائی تو کوئی ایک مولا علی کا مقابلہ کیا کرے گی؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ دونوں برابر۔ فرشتوں نے سب سے پہلے کس کا نور دیکھا؟ شہزادی کا، شہزادی کا۔ اچھا ایک بات ہمیں بتائیے، ہمارے بزرگان خاص کر اس پہ توجہ دیں اور وہ ہم کو بتائیں، چونکہ ہم ان کے سامنے ابھی طفل ہیں۔ کسی شادی یا پروگرام میں، شادی کے پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو وہاں آپ پہلے سے کس کے بارے میں جانتے ہیں؟ یا دولہے کو یا دلہن کو؟ یا دولہا یا دلہن۔ ہم نام نہ جانتے ہوں، لیکن ہم سے کوئی پوچھے بھیا کہاں جا رہے ہو، تو میں کہتا ہوں فلاں شادی میں جا رہا ہوں۔ شادی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دولہا ہوتا ہے، ایک دلہن ہوتی ہے، ایک دولہا ایک دلہن۔ اس کے بعد جتنے ہوتے ہیں سب دولہا یا دلہن کے رشتہ دار، جتنے ہوتے ہیں سب دولہے کے یا دلہن کے رشتہ دار۔ یعنی پروگرام جو مزین کیا جاتا ہے، مشخص کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، وہ پروگرام مشخص معین مزین کیا جاتا ہے دولہے اور دلہن کے لیے۔ نہیں پہنچ رہا ہے مجمع، نہیں پہنچ رہا ہے، دولہے اور دلہن کے لیے۔ اب وہاں جب ہم جاتے ہیں تو میں نے دولہا اور دلہن کے علاوہ بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کو دیکھا۔ میں نے آپ سے سوال کر لیا، بھائی بتائیے، آپ نے کہا یہ شادی ہے، یہاں دولہا اور دلہن ہوں گے، یہ اتنے افراد کون ہیں؟ اتنے افراد کون ہیں؟ آپ نے کہا مولانا آپ سمجھے نہیں، یہاں دولہا دلہن تو ہی ہے، باقی جتنے ہیں یہ دولہا یا دلہن کے رشتہ دار ہیں، یا دلہن کا باپ ہے، یا دولہے کا باپ ہے، یا دولہے کا بھائی ہے، یا دولہے کے گھر والے ہیں، یا دولہے کے دادا ہے، یا دولہے کے چچا ہے، یا دولہے کے فلاں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں پہلے سے دولہا تھا۔ خدا کے واسطے پہنچ جائیے، ہمارے ذہن میں پہلے سے دولہا تھا، ہمارے ذہن میں پہلے سے دلہن تھی، اس لیے ہم نے پوچھا، آپ نے کہا دولہے کے فلاں، دولہے کے فلاں، دولہے کے فلاں۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگوں، فرشتوں کے ذہن میں فاطمہ پہلے تھی، فرشتوں کے دماغ میں ذہن میں فاطمہ پہلے تھی، اس لیے جب فرشتے آئے ہیں تک مطلب پوچھا، جبریل آئے، پروردگار سے پوچھا، پروردگارہ چادر میں کون؟
परवरदिगार चादर में कौन? परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि मेरा मोहम्मद, उसकी बेटी, उसके नवासे, उसका दामाद, बल्कि परवरदिगार ने कहा ए जिब्राइल, इस चादर के नीचे फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा के बेटे हैं, फातिमा का शौहर है, फातिमा के शौहर, यानी एक नाम बाकी सब रिश्तेदार, एक नाम बाकी सब रिश्तेदार, बाप बेटी का रिश्ता, शौहर बीवी का रिश्ता, बेटे मां का रिश्ता, ये रिश्ते हैं, नाम एक। चूंकि फातिमा को पहले से जानते थे, मैंने कहा परवरदिगारा ठीक है कि ये फातिमा को पहले से जानते थे, उनके दिमाग में था, उनके जहन में था, सब कुछ ठीक, लेकिन परवरदिगारा कम से कम इस कायनात में, इस सरजमीन पे सबसे बड़ी हस्ती का नाम है मोहम्मद, रिसालत माब, नबी अकरम, तेरा महबूब है, तेरा हबीब है, तेरा रसूल है, 1.25 लाख नबियों का सरदार है। ए मेरे अल्लाह, तू अपने महबूब की लाज रख लेता, उनके नाम की लाज रखता, उनके नाम से तारुफ कराता कि ये मोहम्मद की बेटी, ये मोहम्मद के नवासे, ये मोहम्मद के दामाद, ये तूने फातिमा के जरिए तारुफ क्यों कराया? अजब नहीं आवाज़ कुदरत है कि देखो अभी चंद लम्हों के बाद मुझे मुशख्खस करना अहले बैत को, मुझे मुअय्यन करना अहले बैत को, लिहाजा मैं यहां फातिमा से तारुफ करके बताना चाहता हूं कि देखो मोहम्मद के अहले बैत वो नहीं होते जो रसूल की चादर में हो, मोहम्मद के अहले बैत वो हैं जो बुतूल की चादर में हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले ये शहजादिये कौन है? ये सिद्दीक़े ताहिरा, ये राजिया मरजिया, बुतूल हौरा इंसिया, जिसकी तहारत की गवाही के लिए खुदा बंदे आलम है। ये बीबी, अब बीबी है मासूमा, बीबी है मासूमा, आखिरी बात, उसके बाद रब्ते मसाइल। बीबी है मासूमा, मासूम किसे कहते हैं? आप हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ ये फरहंग है कि हम अपने बच्चों को 14 मासूमीन के नाम याद कराते हैं, और हम पे वाजिब है, ये वाजिब है कि मासूमीन के नाम याद कराएं। और हमारी माएँ सबसे पहले कहती है बेटा अल्लाह 1, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14, सीरियल वाइज माएँ हमारी याद कराती हैं। तो बीबी है मासूमा। हम जब बच्चों को अपने मासूमीन के नाम याद दिलाते हैं तो हो सकता है कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा पलट के पूछ ले कि बाबा मासूम किसे कहते हैं, बाबा मासूम किसे कहते हैं? तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आप अपने बच्चे को यही जवाब देते होंगे कि बेटा मासूम उसे कहते हैं जो किसी गुनाह का मुर्तकिब न हो, मासूम उसे कहते हैं जो किसी गुनाह का मुर्तकिब न हो और वाजिब को तर्क न करे। ये हो सकता है। अब बेटा यहां आपसे दूसरा सवाल कर ले कि बाबा गुनाह किसे कहते हैं, गुनाह किसे कहते हैं? तो शायद आप ये जवाब देते हो कि गुनाह उसे कहते हैं कि परवरदिगार आलम के हुक्म की उदूल करना, परवरदिगार आलम के हुक्म को ना मानना, यह गुनाह है। हो सकता है यही हम लोग कहते हो, आप भी कहते हो। अच्छा, अब मेरा एक सीधा सा सादा सा सवाल, बीबी है मासूमा, बीबी है मासूमा, आपसे मेरा एक सवाल ये सीधा सा है, बताइए शरीयत मोहम्मदी में सलाम करना वाजिब है
کہ مستحب ہے کہ مکروہ ہے کہ حرام ہے؟ بی بی ہے معصومہ. سوال یہ ہے کہ سلام کرنا شریعت محمدی میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا شریعت محمدی میں سلام کرنا مستحب ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سلام کرنا مستحب ہے. سلام مستحب ہے. ہم نے کہا اچھا آگے بڑھیں. ہم نے کہا اچھا سلام کرنا مستحب ہے، اب یہ بتائیے جواب سلام شریعت محمدی میں کیا حق رکھتا ہے؟ رسول اللہ کی شریعت میں جواب سلام کیا ہے؟ اس لیے کہ سلام کرنا مستحب، تو جواب کیا ہے؟ تو ہر فرقے نے کہا کہ جواب دینا واجب. بی بی ہے معصومہ، بی بی ہے معصومہ، اور بی بی ہے معصومہ. معصوم وہ ہوتا ہے جو کسی حرام کا مرتکب نہ ہو اور واجب کو نہ چھوڑے. سلام کے جواب سلام دینا واجب، سلام کرنا مستحب. اچھا یہ بتائیے ایک سوال اور، آپ نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آ کے آپ کو حالت نماز میں آپ کو سلام کر لے، تب کیا ہے؟ تب کیا ہے؟ ہر فرقے نے کہا کہ ولو یہ کہ انسان نماز کی حالت میں ہے لیکن جب اس پہ سلام کیا جائے تو جواب سلام دے، لیکن حالت نماز میں اسی لفظوں کے ساتھ سلام پلٹا دے جن لفظوں کے ساتھ اس تک سلام آیا. سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ انجام نہ دے اور واجب کو ترک نہ کرے. واجب کو ترک کر دے تو اس کی عصمت چلی جاتی ہے، اس کی عصمت چلی جاتی ہے. بی بی ہے معصومہ. کچھ لوگ آئے، 2 لوگ آئے علی کے پاس، یا علی فاطمہ سے ملاقات چاہیے. توجہ دیجئے، فاطمہ سے ملاقات کرنی ہے. بالآخر کسی صورت اجازت ملی، وہ دونوں آئے. بی بی کے پاس آنے کے بعد آواز دی، السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اے رسول کی بیٹی، آپ پر میرا سلام. ہم نے کتابوں میں، تاریخوں میں یہ دیکھا کہ سلام گیا لیکن جواب نہ ملا. توجہ دیجئے، جواب نہ ملا. سلام گیا، جواب نہ ملا. اب آپ جا کے ڈھونڈیے، مل جائے تو ہمیں بتائیے گا کہ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں دیا، بی بی نے جواب دیا کہ نہیں دیا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ معصومہ جواب سلام نہ دے، لیکن جواب سلام مسلمان کا واجب ہے. جواب سلام مسلمان کا واجب ہے، غیر مسلمان کا نہیں. بی بی نے جواب نہ دیا تو پتا چلا بی بی بتانا چاہتی ہے کہ یا تو ان کو مسلمان نہ سمجھو یا مجھے معصومہ نہ کہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یا علی. بی بی نے جواب سلام نہ دے کے بشریت کی ہدایت کی ہے، ہدایت کی ہے. آئے وہ لوگ، باتیں ہوئیں، بی بی نے ان سے بس ایک فقرہ کہا. ساری بات ہو گئی، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس آخر میں بی بی نے ایک جملہ کہا کہ میں تم سے ناراض جا رہی ہوں اور میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی. بس ارباب اعظم شہزادی کونین سلام اللہ علیہ
جتنے مظالم رسول کی بیٹی پہ ہوئے ہیں، جتنے مظالم رسول کی بیٹی پہ ہوئے، کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کریں جتنے مظالم بنت رسول پہ ہوئے ہیں، اگر اس میں سے تھوڑا سا بھی ظلم رسول کی کسی بیوی پہ ہو جاتا تو مدینے کی گلیاں خون سے رنگین ہو جاتی. رسول کی اگر کسی بیوی پہ ہو جاتا، لیکن مسلمانوں کی غیرت مر گئی. رسول کی بیٹی پہ ظلم، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں بی بی نے. بس 2-3 فقرے مصائب کے. بی بی نے ایک دن آواز دی، اے ابو الحسن میری مصیبتوں کے دن کٹ گئے. اے ابو الحسن آؤ بیٹھو، میں تم سے کچھ وصیت کر لوں، کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جب علی نے یہ سنا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرے دن ختم ہوئے، کچھ وصیتیں کر لوں، تو علی تڑپ گئے. علی جیسا صابر انسان تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے، اے بنت رسول یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ اے سیدہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کہا نہیں علی، ابھی میں محو خواب تھی کہ خواب میں میرا بابا آیا تھا اور آ کے کہہ رہا تھا، اے فاطمہ اب تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، اب تو مجھ سے ملنے والی ہے. اے عزادارو، آپ نے سوچا کہ یہی خواب کسی اور نے بھی وقت آخر اپنے باپ کو دیکھا تھا. اے ارباب عزا، عصمت کے گھرانے میں آخری وقت میں اپنے باپ کو 2 ہستیوں نے خواب میں دیکھا، ایک دادی مدینے میں، دوسری پوتی قید خانے میں. دوسری سکینہ پوتی فاطمہ کی قید خانہ شام میں. اے پھوپھی سکینہ سو رہی تھی، چوک کے اٹھ گئی، آواز دی، اے پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا. اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا اور کہہ رہا تھا، اے سکینہ اب تیری مصیبتوں کے دن کٹ گئے، اب تو مجھ سے ملنے والی ہے. ہاں ارباب عزا، جناب سیدہ نے وصیتیں کی، اے علی فلا میرے جنازے میں نہ آئیں، اے علی مجھے غسل و کفن تم دینا، اے علی میرا جنازہ تم دفنانا، اے علی قبر میں تم اتارنا، اے علی میرے بچوں سے خبردار رہنا، اے علی میری قبر پہ آ کے تلاوت کرنا. یہ چند وصیتیں کی. اے ارباب عزا، شہزادی کونین اپنے باپ سے ملحق ہو گئیں وصیت کے مطابق. ابھی آپ نے مصائب میں سنا، قبلہ نے بیان کیا، بس کچھ جملے سن لیجئے. جناب امیر کائنات نے وصیت کے مطابق ایک مرتبہ جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا. غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی چونک کے بولے، علی چیخ کے رونے لگے. ادھر جب چیخ کے روئے تو جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا، مولا آج تک آپ کو اس طریقے سے چیخ کے روتے ہوئے نہ دیکھا، یا غسل دیتے دیتے چیخ کے رونے کیوں لگے؟ اے ارباب عزا، کچھ یاد آیا؟ عصمت کے گھرانے میں 2 شخصیتوں کے غسل دیتے وقت غسال روئے ہیں، ایک دادی ایک پوتی. سکینہ کو بھی جب غسل دیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ غسالہ چونک کے رونے لگی، چیخ کے رونے لگی. سید سجاد نے پوچھا کیا ہوا؟ غسالہ نے کہا، مولا پہلے یہ بتائیے کیا یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ اجرکم اللہ. ارباب عزا، دادی اور پوتی میں کتنی مشابہت ہے. ایک 18 برس کی ہے، ایک 4 برس کی ہے. ادھر دادی ادھر پوتی. مولا نے کہا نہیں کیا ہوا بتاؤ. کہا مولا بتائیے. مولا نے کہا نہیں میری بہن کسی مرض میں مبتلا نہیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا جب میں نے چاہا کہ جسم اطہر سے کپڑے کو جدا کرے تو ایک مرتبہ جسم اطہر کی خال کپڑے سے نکل آتی ہے. کپڑے کے ساتھ مولا نے کہا اسی لباس میں میری بہن کو دفن کر دو. اے ارباب عزا، مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا.
کفن پہنانے کے بعد اپنے یہاں بھی ایک رسم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر آتا ہے کہ آئزو اقربا ایک مرتبہ آخری دیدار کر لے، آخری دیدار کر لے۔ ارباب عزا، امیر کائنات نے سیدہ کے جنازے کو تیار کیا، گھر کے اندر لائے، ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو آواز دی، حلوم یا بنت زینب، اے میری لاڈلی زینب، کیا تو اپنی ماں کا دیدار نہیں کرے گی؟ شہزادی زینب آئیں، ماں سے رخصت ہوئیں، جناب ام کلثوم آئیں، ماں سے رخصت ہوئیں۔ ارباب عزا، ننھے ننھے بچے ہیں، اپنے معاشرے میں کسی ننھے ننھے بچوں کی ماں گزر جاتی ہے تو پورا معاشرہ تڑپ جاتا ہے۔ یہاں ننھے ننھے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن کو آواز دی، اے میرے لال حسن، آ ماں کا آخری دیدار کر لے۔ امام حسن رخصت ہوئے۔ اے ارباب عزا، سب سے آخر میں کربلائی حسین کو آواز دی۔ مولا نے امام حسین کو آواز دی، اے بیٹا حسین، کیا تو ماں کا دیدار نہیں کرے گا؟ ایک مرتبہ امام حسین اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کھڑے ہو کے آواز دیتے، بابا جب تک میری ماں نہیں بلائے گی تب تک حسین نہیں آئے گا۔ ادھر جیسے حسین کے دہنے اقدس سے کلمات نکلے، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے بندے کفن ٹوٹ گئے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی، آجا میرے لال، تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اے ارباب عزا، حسین آئے، ماں کے سینے سے چپک گئے۔ ایک مرتبہ ماں بیٹے رونے لگے، ایک مرتبہ ماں بیٹے میں کچھ گفتگو ہوئی، فرشتوں میں کوہرام برپا، آواز قدرت آئی، اے علی حسین کو جدا کر دو، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر دو۔ آخری فکر ارباب عزا، حسین کو جدا کر دو۔ حسین کو علی نے جدا کیا۔ ایک مرتبہ امام امیر کائنات نے سیدہ کے جنازے کو دفن کر دیا۔ بعد دفن سیدہ امیر کائنات نے حسین سے کہا، اے بیٹا حسین، آخری گفتگو تجھ میں تیری ماں میں کیا ہوئی؟ اے میرے لال بتا۔ حسین نے کہا، اے بابا ماں سے وعدہ لے رہا تھا، اے اماں آج تو نے بلایا، حسین آ گیا، اماں وعدہ کر کل کربلا کا میدان میں گھوڑے پہ ڈگمگاؤں گا، اماں میں آواز دوں گا، بتا اماں آئے گی۔ ماں نے آواز دی، اے حسین تو گھوڑے پہ ڈگمگائے گا، تیری ماں بالوں کو بکھیر کے تیری قتل گاہ کو صاف کرے گی۔